یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سچی بات ہے کہ 2013 سے ہی عملاً وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے فرزند کو اٹھا لیا گیا تھا پولنگ کے. وہ میرے خیال میں کمپینز وغیرہ کے اس میں تھے، پولنگ ڈے سے پہلے کی بات. یاد ہے نا آپ؟ اس کے بعد سے ان کے بچے ہی رہے اور یہ خود بہت دل برداشتہ ہو کر ایک طرف. ٹھیک. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے بطور وزیر اعظم اپنی جماعت یعنی پیپلز پارٹی سے زیادہ حزب مخالف کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی ان کے پاس ایک بھائی ابھی تک میں نے جب سے اسمبلی دیکھ رہا ہوں محمد خان جنیجو صاحب کے علاوہ، اب میں ایگزیکٹ اگر کمپیوٹر ہو تو شاید میں نکال کے کبھی اسٹڈی کر سکوں، سب سے زیادہ پرسنل اٹینڈنس جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں وہ گیلانی صاحب. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے. اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملتے تھے. ان کو بہت دکھ ہوا کہ جب ان کو افتخار چودھری نے کہا کہ اس طرح جاؤ کہ جیسے یعنی ملازم کو نکالا کرتے ہیں، اور ان کو پھر یہ ہے کہ بیچاروں پہ یہ ظلم ہوا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ بھی اسامہ بن لادن کون سا ویزا لے کر آیا تھا. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں. چلو ایک بات زبردست تھا. وہ سوچا کہ یہ یعنی معافی نہیں ہو رہی، اور اس حد تک کہ آدمی جو ہے انہیں توہین عدالت کا کر کے فارغ کر دیا، اپنے نااہل بھی کر دیا. اس کے بعد ان کا بچہ اگر کیمپین میں اٹھا لیا گیا تو بندے کا دل برداشت ہو گئے. اچھا. اب لطیفہ یہ ہے کہ جب مارچ آئی نا 2021، یاد رہے کہ شہباز حکومت اپریل 2022 میں آئی ہے. اپریل 2020 ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ان کے صاحبزادوں میں سے ایک، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ انٹرسٹڈ تھے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یعنی جنوری 2021 سے تحریک انصاف کی صفوں میں بغاوت پھوٹنا شروع ہو گئی. 22 سے. اچھا 21. ہاں سینٹ الیکشن سے پہلے ہی. اچھا سینٹ الیکشن سے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو حلقوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بعد میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، وہ عمران حکومت کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے ایک بیٹے جو ہیں ان کی بہت فرینکنس ہے، بہت قربت تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ اسلام آباد کے مصطفیٰ نواز کھوکھر. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ کسی محفل میں تھے جہاں میں بھی موجود تھا. ٹھیک. وہاں پہ ایک اور صاحب بھی موجود تھے جو کل سینیٹر کے طور پر حلف بھی لیں گے. اچھا کل لیں. اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں، بہرحال میں ان کا نام لے لینا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ مجھے اپنے والد حاجی نواز کھوکھر مرحوم کے رشتے کی وجہ سے ہمیشہ نصرت انکل پکارتے ہیں، کبھی نصرت صاحب نہیں کہتے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری محفل میں، انہیں فون آیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے. یعنی جہاں ہم جن کے یہاں مہمان تھے وہ لان میں، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ فون پہ. تو آئے تو میں نے کہا کہ بھتیجا صاحب یہ کیا لمبی چوڑی بات ہو رہی ہے. خیر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ گیلانی صاحب کے جن فرزند کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر میں کھڑا ہو جاؤں ایز اے سینیٹر پنجاب سے تو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تحریک انصاف کے لوگ بھی، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہتے ہیں کہ انکل میں ان کے ساتھ یہ بحث کر رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی پولیٹیکل ہلچل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ یو شوڈ کنونس یور فادر کہ وہ چھوڑیں اب اپنی جو وہ بچلا وطنی سیاست سے اختیار کر رکھی ہے، وہ کھڑے ہوں. اچھا اوکے. اور بہت اس وقت جو یہاں پہ جو ماحول بن رہا ہے قومی اسمبلی میں، ہوش اڑ جائیں گے سب کے. تو مجھے کہنے لگے کہ انکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں ان دنوں ظاہر ہے ٹی وی پر تو بین تھا، لیکن میں وہ ویو فرام دا گیلری لکھ رہا تھا، یہ وہ اسمبلی یعنی میں روز جا رہا تھا. میں نے کہا ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے ایسے کیا تو اتنی ہی بڑی شاکنگ سرپرائز ہوگی جیسے سید فخر امام اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوئے. اور وہی ہوا. اچھا ایکچولی راضی گیلانی وہاں پر بچوں نے کیا نواز صاحب کے، مصطفیٰ نواز کے کہنے پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ویری رائٹ نے کی رول ادا کیا. اچھا وہ یہ ہوا کہ الیکشن ہوا اور وہ جیت گئے.
اچھا لطیفہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ خبر دی کہ شاید یوسف رضا گیلانی جو ہے طویل سیاست سے کنارہ کشی چھوڑ کر تو سینٹ کا ایک سیٹ کے لیے قومی اسمبلی سے جو اسلام آباد سے خالی ہو رہی ہے اس کا الیکشن لڑیں گے، گیلانی صاححب کے گھر سے ہی اس کی تردید یعنی کو ٹیلی فون پہ آنا شروع ہو گئی، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے گیلانی صاحب نے بھی اپنا مائنڈ نہیں میک اپ کیا ہوا تھا. اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے بھی 3-4 دن پہلے تک ہچکچاتے رہے. تو بچوں نے کہا کہ نہیں اور ٹھیک ہے، نہیں بچوں نے نہیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آصف صاحب نے بھی کہا، Of course، پھر تو engagement ہو گئی اور کہ پھر ہاں یہ یہ کہ کرتے رہو. مین وائل ایک اور صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کل وہ حلف لیں گے سینیٹر کا، انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب سے بات کروں گا اور مسلم لیگ حمایت کرے گی. وہ ہو گئے. اب جب وہ الیکٹ ہو گئے تو اس بات کو عمران صاحب تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے کہ یہ ایک اچانک فیصلہ ہوا اور یہ مصطفیٰ نواز کھو کر کے ذہن میں ایک برین ویو آئی اور وہ چلتی اس انجام تک پہنچی. انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ باجوہ صاحب نے ان کی ٹانگ کھینچی. حالانکہ باجوہ صاحب کا 0% رول ہے صاحب. میں بتا رہا ہوں، میں آنکھوں دیکھا، میں نے یہ بات تمہیں اس لیے کر دی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے جیسے کنجوس لوگ اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر کہ آپ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے کہتے ہیں یار کتاب لکھیں گے تو میں نے کہا یار بتا دیں بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. تو اس طرح بات تو کمپلیٹ کر انہوں نے پھر فورس کیا اور آپ کو یاد ہے کہ جنرل فیض کو اپوائنٹ کیا گیا کہ بندے پورے کر کے، اور آپ کو یاد ہوگا دوبارہ گیلانی صاحب کے ووٹ آف یعنی جیتنے کے بعد قومی اسمبلی سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا یہ شو کرنے کو کمانڈ کی میجورٹی لیا تھا. اور اس میں کس طرح جنرل فیض صاحب کو بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا. مرحوم عامر لیاقت صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تو لایا گیا شاید اللہ نگری کے رحمت. یہ وہ اس کا بیک. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کی جانب ناظرین، کیونکہ ایک ہسٹوریکل واقعہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تاریخ درست کرنے کے لیے کہ ہر جگہ باجوہ صاحب کا رول نہیں تھا، کہیں جو ہے سیاستدان بھی کچھ بولتے ہیں. ایک بریک.